جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں نبی کون و مکان رسول انس و جاں سید عالم فخر کل آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح قدس میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق ذی احتشام و مرتبت قابل صد تعظیم و تکریم میرے محترم معزز سامعین و حاضرین، رب کائنات کے کروڑہ بار احسان کرم فضل کے سائے تلے صدقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کے ایک مرتبہ پھر آپ سے اس منبر شریف پر لب کشائی کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کروڑہ بار انگنت بار اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جائے کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو مقبول منظور فرمائے۔ جو برکات ہم سمیٹ کے حرمین طیبین شریفین کی پاکیزہ سرزمین سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی اس برکات کا صحیح ثمر، صحیح صلہ، صحیح بدلہ، صحیح اجر آپ کو نصیب فرمائے۔ یقیناً دل نے چاہا ہے موضوع ایسا ہو کہ جس سے نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تر و تازگی کی خوشبو ہو، اور حضور کے تذکرے کے بغیر نہ کوئی سفر مکمل ہے، نہ کوئی زندگی مکمل ہے، نہ ہی کوئی زیارت مکمل ہے، نہ ہی کوئی سعادت مکمل ہے، بلکہ اس جہان کے وجود کا سب سے بڑا خاصہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ذات طیبہ کے وصف سے، آپ کی ذات کے تذکروں سے اس کائنات کے انجمن کے اندر، چہل پہل کے اندر بہار آئی۔ ہر مسلمان کو جان ملی، روح ملی، ایمان کی سعادت بخشی گئی، کعبہ تک کو عزتیں بخشی گئی تو ذات مصطفیٰ کے صدقے میں بخشی۔ اسی وجہ سے حضور کی زندگی سیرت طیبہ کا پہلو بھی اجاگر کرنے کی نیت سے بندہ ناچیز نے مسکراہٹ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان کا انتخاب آج کیا، تاکہ حضور کی زندگی کو بھی ہم سمجھ سکیں اور حضور کا ذکر خیر بھی تر و تازہ ہو سکے۔ دعا ہے اللہ فقیر کا علم کم عقل کم سرمایہ ذات کو صحیح کما حق ہو، قرآن و سنت کا فہم پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، آپ کی زندگی خشوع و خضوع سے عبارت تھی، اللہ کے ڈر کا، خوف خدا کا پیکر تھی۔ بالیقین ایسی ہی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو صحابہ کرام حدیثوں کے اندر کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے چولہے پر چڑھائی گئی کھولتی ہنڈیا کی آواز ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے پہ آ جاتے، ایک ایک قدم کا سہارا لے کر بھی، پاؤں پر بوجھ ڈال کر پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو 3.5 پارے ایک رکعت کے اندر تلاوت فرماتے۔ جب عذاب الہیہ کی وعیدیں آتی ہیں اور باتیں چھڑتی ہیں قرآن کے تذکروں میں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روتے کہ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیریں گے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے۔ حضور کو قرآن سے بڑا پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں صاحب قرآن بنا دیا، حضور کے دل انور شریف پر قرآن کی آیات کا مسلسل نزول ویسے نہیں ہوتا رہا۔ غار حرا شریف کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام الہیہ ایسے نہیں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ دل پر اتر گیا۔ حضور کی زندگی کا یہ وصف ہے سب سے بڑا، حضور سب سے زیادہ اللہ کے بندوں میں سے
جو ڈرنے والی ہستی تھے وہ ذات حضور تھے، لیکن اس کے باوجود کہ خود اللہ کی خشیت سے، خوف الہیہ سے آپ کی زندگی عبارت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کبھی خود بنفس نفیس غم میں مبتلا نہیں فرمایا، بلکہ غم میں مبتلا ہوئے غلام بھی حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، حضور انہی مزاح کی باتیں سنا کے، حقیقت حال کی باتیں سنا کے، خوشخبریاں دے کے، رحمت کی بشارت الہیہ کی نویدیں عطا فرما کے حضور انہی پیش آنے والے غموں سے بھی آزاد فرما۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ میں زیارت کی غرض سے، حاضری کی غرض سے، یا کچھ سننے سنانے کی غرض سے کبھی کوئی غلام پیش ہو جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ دلوں پر بھی، غمزدہ چہروں پر بھی، مرجھائے ہوئے چہروں پر بھی حضور پاک رونق کی بہار لے آتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ کریمانہ وصف ہے۔ آپ نے مزاح فرمایا، حقیقت حال کے برعکس آپ نے غلط بات کبھی ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ یہاں تک اپنے غلاموں کو حصے مزاح کی فضیلت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کوئی میرے کسی غلام امتی کو، پریشان حال امتی کو ہنسائے گا، اس کے ساتھ محبت والا سلوک کرے گا، اس کے دل کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دے گا، رب کی جنت کی بشارتیں سنائے گا، اللہ کی رحمت کی آیاتیں بتائے گا، فرمایا میں محمد مصطفیٰ کریم ذات کی طرف سے رحمت للعالمین جس کو بنایا گیا، میں اس کو بشارت دیتا ہوں قیامت والے دن ایسے پاکیزہ عمل کرنے والے امتی کا میں اپنی شفاعت کر کے اس کا مرجھایا چہرہ کھلا دوں گا، اس کے چہرے پر رونق تازہ کروں گا، اس کی بخشش کروں گا، اس کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا سلسلہ دراز کروں گا۔ آپ ہمیشہ حقیقت حال کے بالکل عین مطابق رہ کے غلاموں کا غمزدہ دل بھی خوبصورتی سے لبھایا کرتے تھے، خوبصورتی سے لبھایا کرتے تھے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت دیگر صحابہ کرام، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ ہو، سب سے لوگ مختلف اوقات میں آ کے سوال کرتے رہتے، حضور کیسے آپ کے درمیان زندگی گزارتے؟ تو کہنے لگے جیسے دنیا کے دوسرے شوہر دوسرے بندے زندگی گزارتے ہیں، حضور بھی ہمارے ساتھ ایسی ہی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن آپ میں ایک بات الگ تھی، حضور کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ ہم دنیا کی بات کرتے، حضور دنیا کی بات فرمایا کرتے تھے، ہم آخرت کی بات چھیڑتے، حضور آخرت کی بات چھیڑتے تھے، مگر یہ کہ حضور سب سے زیادہ سنجیدہ مزاج، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ عزتوں کے لائق، سب سے زیادہ معتدل مزاجی شریفانہ انداز رکھنے والی زندگی کے خوبصورت مالک تھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان لوگوں کے لیے حدیث پیش کرنے لگا ہوں، بخاری میں موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے، جو لوگ کہتے ہیں بیویوں کو بس بیویوں کی حد تک رکھنا چاہیے، معاذ اللہ پاؤں کی جوتی کی حد تک رکھنا چاہیے، بیویوں سے ویسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کوئی نہ مزاح والا، نہ گفتگو والا، نہ مشاورت والا، نہ کریمانہ زندگی والا، بیوی بس بیوی ہوتی ہے۔ ہم نے تو بیویوں کو معاذ اللہ گھر کی لونڈی نکرانی خادمہ سے بھی نچلے درجے کی چیز بنا دیا ہے۔ آؤ سنو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کلام فرمایا، بخاری ہے، مجمع الزوائد ہے، آپ نے فرمایا تو دوڑ تیز لگاتی ہے عائشہ، یا اللہ کا رسول محمد عربی نبی آخر الزمان یہ تیز دوڑ لگاتا ہے؟ اب اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے اپنی زندگی سے، شریفانہ مزاج سے کتنا ڈر دور کیا ہوا تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ مقابلے میں اترے بغیر میں نہیں بتا سکتی، محمد دوڑ میں تیز ہیں یا عائشہ دوڑ میں تیز ہے؟ میدان عمل میں نکلی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے قدم مبارکہ پیچھے رکھے، ان کو جتوایا۔ راوی کہتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، حضور کی زندگی سے کون ہے آگے بڑھنے والا؟ صحابہ کرام سے سوال ہوتا ہے، حضور بڑے ہیں یا آپ عمر میں بڑے ہیں؟ تو وہ یوں نہیں کہا کرتے تھے ہم بڑے ہیں حضور چھوٹے ہیں، وہ کہا کرتے تھے آنے میں تو ہم کچھ پہلے آ گئے، مگر بڑائی میں حضور ہر لحاظ سے ہم سے بڑے ہیں، بڑائی میں حضور ہر لحاظ سے ہم سے بڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ سے محدثین کہتے ہیں حضور نے جان بوجھ کر قدم پیچھے رکھے اس وجہ سے کہ تاکہ دوڑ میں یہ بازی لے جائے میری عائشہ کا دل خوش ہو۔ اس قدر اہتمام، اس قدر کوشش
اس قدر جتن برداشت کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوش فرمایا کرتے تھے۔ ذرا دوسرا نظارہ لینا، جب عائشہ الصدیقہ بیٹی ہو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنت صدیق اکبر ہو گئے، حضور عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کے لیے دوڑ میں خود کو پیچھے نمبر پر کر لیں۔ ان کے بابا جان تاجدار حق و صداقت حضرت سیدنا خلیفہ اول و خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق یار غار یار مزار ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات طیبہ ہوگی، حضور ان کی خوشی کے لیے کس درجہ آگے بڑھتے ہوئے۔ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی، یا رسول اللہ میں نمبر لے گئی، فرمایا دوبارہ صحیح پھر کبھی میدان میں اتریں گے۔ بعض محدثین کہتے ہیں فی الفور حضور نے کہا یہ معاملہ ہوا پرانا، نیا معاملہ میدان میں عمل میں اتر گیا۔ عائشہ جب اتری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے عائشہ یہ میری جیت تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے، یہ میری جیت تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے، تم پہلی دوڑ میں آگے رہی، میں محمد مصطفیٰ دوسری دوڑ میں آگے رہا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طبیعتوں کو لبھانے والے تھے۔ صرف عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبوب زوجہ نہیں تھی، ویسے تو روایات اس اعتبار سے بہت معتبر ہیں، قابل یقین بھی ہیں، قابل عمل بھی ہیں، قابل عقیدہ بھی ہیں۔ وہ کیا ساری ازواج مطہرات کو ایک طرف کر دیں، ان سب سے زیادہ لاڈ اور پیار اور محبت کا دامن حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا۔ آپ فرماتے تھے کہ عائشہ الصدیقہ کوئی اور نہیں، اس کا نکاح نہ صرف میرے ساتھ زمین پر کیا گیا بلکہ اللہ نے عرش اولا پر بھی عائشہ الصدیقہ کے ساتھ میرا نکاح کیا۔ اس جہان کے اندر بھی میری بیوی عائشہ ہے، اس جہان کے اندر بھی اللہ نے میرے حق مہر کے اعتبار سے میری حق زوجیت کے اندر عائشہ کو میرے نام کے ساتھ، وہ عائشہ الصدیقہ کے جن کے نکاح کی خبریں اور جن کی تصویریں جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کے مکی حضور کو دکھانے کے لیے رب کی اجازت سے زمین پر تشریف، وہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن حضور نے دوسری ازواج مطہرات کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ ایک زوجہ مطہرہ کا بغیر نام کے ذکر آتا ہے حدیث طیبات کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھلا جوڑا دیا، جو کہ جسم کے حوالے سے چست جوڑا نہیں تھا، کھلا کپڑا، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہن کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بدن سے مناسبت مشابہت نہیں رکھتا، تال میل نہیں رکھتا، میں اس کپڑے کو لے کر کیا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے، چونکہ وہ طبیعت حال کے اعتبار سے کچھ پریشان حال تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یوں دل لبایا، فرمایا یہ جس طرح ہمارے ہاں فراق ہوتا ہے، گھگرا ٹائپ ہوتا ہے، حضور نے اس انداز سے اپنی عربی بولی کے اندر مشابہت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لو کھلا ہی صحیح، کوئی بات نہیں، نئی نویلی دلہن بھی کھلا فراق کھلے کپڑے کی مانند بہت بڑا کپڑا پہنتی ہے، تم بھی اس کا گھیرا سمیٹ کے نئی نویلی دلہن کی طرح چل کے ذرا مجھے اللہ اکبر، کیا بات تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل لبانے کی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ قصہ لے کر، کچھ اپنا معاملہ لے کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے تو جو بتانا تھا بتا چکی، اب میں تمہارے کچھ شوہر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، جاؤ میرے صحابہ ذرا جاؤ نا، ان کے شوہر کو بلا لاؤ، یا رسول اللہ کے شوہر کا اسم شریف بتائیے، جانتے تو سرور عالمی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جان بوجھ کر اس سے مزاح کو آگے بڑھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کا نام نہیں بتانا پسند فرمایا، وہ لاؤ ان کا شوہر جس کی آنکھ میں سفیدی ہے، جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ وہ فٹافٹ پھر دوبارہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کی آنکھیں تو دونوں سلامت ہے، ٹھیک ہے، ان کی آنکھ میں کوئی سفیدی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ام ایمن، ہم جو بول رہے ہیں ہمارے اندر سے رسالت کا نور بول رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں تمہارے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے، وہی اس کو بلاؤ جاؤ میرے غلام جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ دوبارہ سے پھر عرض کرنے لگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصل راز سے پردہ اٹھایا، فرمایا مجھے یہ بتا تیرے شوہر کو ایک طرف کر دوں، دنیا کا کوئی ایسا انسان بتا جو آنکھ رکھتا ہو اور آنکھ میں سفیدی نہ رکھتا ہو، آنکھ رکھتا ہو آنکھ میں سفیدی نہ رکھتا ہو۔ یا رسول اللہ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کے دربار رسالت کے آپ کے مزاج کے انداز کو میں سمجھ نہ سکی، تو فرمایا میری مراد وہی ہے جس تک میرا غلام پہنچ چکا ہے وہ بالیقین کسی اور کو نہیں بلا کر لائے گا، آپ کے شوہر کو ہی بلا کر لائے گا۔ حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے اعتبار سے بڑے نرم مزاج تھے،
لیکن رنگ کے اعتبار سے جس طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت تھی، میں وہ دوسرا لفظ نہیں بول رہا جو حدیث کے اندر ذکر ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہر درجہ ادب کے اندر آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، اور کم از کم خود ادب نہیں کر سکتے تو جنہوں نے ادب کیا ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جیسی ہستیاں، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں، ان کی ہم پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادب تو ہم نہیں کر سکتے، وہ تو بڑے تھے ہم سے، وہ کابر تھے ہمارے، ہم ان کے پیروکار لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کی نقل ہی کر لیں، ان کی پیروی میں ہی حصہ لے لیں، دونوں جہان سمجھ سکتے ہیں۔ تو جس طرح کا ذکر ہے وہ میں لفظ بول نہیں گا، میں کہہ رہا ہوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی رنگت رکھنے والے لوگ تھے۔ حضرت دھیاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایمان قبول کر چکے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارکہ کو دست محمدی کو آگے بڑھائیے، میں آپ کے دست طیبہ پہ بیعت کرنے کا ارادہ لے کر آیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، دھیاک بن سفیان کا ہاتھ اپنے ہاتھ دست نبوی پر رکھا، ان کو بیعت فرمایا۔ سرکار عالمی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرما چکے، اس وقت ابھی یاد رکھیں کہ پردے کے حکم نازل نہیں تھے ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی موجود تھیں، اور حضرت دھیاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رسول کرنے والے وہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ایمان اور اس بیعت کے بعد، بیعت کے شرف سے مالا مال ہونے کے بعد میرا دل یہ چاہتا ہے آپ کو کوئی خدمت کے لیے تحفہ پیش کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے اندر آیا کہ خود بیان کیا کہ کچھ کرنا چاہتا ہے تحفہ پیش تو کر سکتا ہے، اور بعض روایات کے اندر خاموش ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دھیاک بن سفیان نے آفر کی یا رسول اللہ میں کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خود ہی بولنے لگے بنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کیے، یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، اور عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب مبارکہ ہے وہ ہے حمیرہ۔ کیا نام ہے؟ ہم بھی اپنی بچیوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے نام رکھتے ہیں حمیرہ، زیادہ سرخی مائل جس کی رنگت ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں مطلب کا نام بھی پتا ہو، حمیرہ نام رکھ لیتے ہیں بیٹیوں کا، اور یہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواص میں سے ہے، ان کے القابات میں سے نام ہے۔ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، صحابیاں ہیں، ان کی نسبت سے نام رکھنا بہت عمدہ بات ہے، اور اس ریت کو، تسلسل کو، روایت کو جاری رکھنا چاہیے امت کو۔ تو حمیرہ یہ آپ کا لقب تھا، ٹائٹل تھا، تو انہوں نے حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیویاں ہیں، تحفہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس حمیرہ نامی عورت سے، یعنی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرے زیادہ خوبصورت ہیں، میں دونوں بیویوں میں سے ایک رکھنا چاہتا ہوں، ایک آپ کی خدمت میں، آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ اب ظاہری سی بات ہے، عورت کا فطرت کی تقاضا ہے، کسی کو اپنے سے بڑھ کے نہ حسن والا سمجھتی ہے نہ وفادار سمجھتی ہے، فوراً سے بولی عرض کرتی ہیں کیا تمہاری بیویاں جو میرے سے مشابہت دے رہے ہو کہ میرے حمیرہ سے زیادہ خوبصورت ہے یا میری طرح کی خوبصورت ہے، کیا وہ رنگت میں، انداز میں، رنگ ڈھنگ میں تمہاری طرح بھی کوئی ہے؟ چونکہ وہ سیاہی مائل رنگت والے تھے، تو عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شاگردہ ہیں حضور کی جن کے استاد خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ بات کا بر موقع محل جواب دینے والی شخصیت بیویوں میں حضور کی تمام صحابیات میں سے کوئی دوسری شخصیت نہ تھی۔ فوراً سے بر موقع محل ان کو ٹوکا، کہنے لگی وہ جو تمہاری دونوں بیویاں حمیرہ خاتون سے مجھ سے زیادہ خوبصورتی والی ہے، وہ کیا رنگت میں، چہرے میں، نین اور نقش میں، چہرے کے اوصاف میں، وضاقتہ میں، وہ کیا کوئی تمہارے جیسی بھی ہے؟ اب وہ بھی بلا کے کمال کے محل موقع بات کرنے والے صحابی تھے دھیاک بن سفیان، وہ کہنے لگے نہیں، چہرے میں شاید ہو سکتا ہے، رنگت میں، نین نقش میں، چہرے کے اوصاف میں مجھ سے زیادہ خوبصورتی رکھنے والی، لیکن وضاقتہ میں، طریقے کے اعتبار سے بہت زیادہ مہارت رکھنے والی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اطراف سے یہ گولا باری الفاظ کی یہ سن کر حضور بڑے مسرور ہوئے، اور آپ نے فرمایا عائشہ تو نے بھی کمال کیا ہے، دھیاک بن سفیان نے تیرے سامنے مجھے نکاح کی، اپنی زوجہ کی آفر کی، اور تو نے اسے لاجواب کیا، اور وہاں میرے صحابی دھیاک بن سفیان تو نے بھی کمال کیا۔ عائشہ الصدیقہ کے سامنے کلام کرنا، بات کرنا بھی بڑے محل کی، بڑے موقع کی بات ہوتی ہے، لیکن تو نے بھی جو تشبیہ دی ہے کہ آداب زندگی کے اندر وہ کچھ آگے ہیں، اور شکل و صورت میں مجھ سے مشابہت نہیں رکھتی بلکہ مجھ سے زیادہ سونی ہے، خوبصورتی رکھتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سراہا، جس کی وجہ سے آنے والے صحابی کی طبیعت بھی حضور کی طبیعت مبارکہ میں رچ بس گئی۔
حضور اپنے غلاموں کا انداز اس طرح لبہایا کرتے تھے، ان کے دلوں کو تسکین بخشا کرتے تھے، ان کی پریشانیاں دور کرتے تھے۔ میرے رب نے کیوں فرمایا سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف۔ بولے نا سبحان اللہ، اللہ بات کے بولو سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، رحیم ہیں، حریص ہیں، اپنی طبع سے زیادہ اپنے غلاموں کو چاہت دینے والے ہیں۔ ہم نے تو جا کے بھی کہ رنگ سونے مدینے والے کے گنبد خضرا کے سائے میں یہ انداز دیکھا۔ میں ایک جگہ سے لنگر شریف تناول کرنے کی غرض سے بیٹھا تھا، دو صاحب آئے، مذہبی طبقے سے تعلق تھا، کہنے لگے واقعی مدینے والے جب کرم کرتے ہیں تو بنا کوئی حرکت دیے بغیر لنگر کھلا دیتے ہیں، لنگر کھلا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کہاں سے ہو؟ کہاں سے ہوا؟ تھے وہ گجرات کے، لیکن چونکہ میرے ساتھ پہلی مرتبہ ملنساری ہوئی، معاملات ہوئے، شناسائی ہوئی، کہنے لگے ہم چونکہ گروپ کے سربراہ ہیں، 22 بندوں کا گروپ ہے۔ کتنے بندوں کا؟ 2 ہم اور 20 ہمارے انڈر جو گروپ کے لوگ آئے، تو ہم نے چونکہ زیارت کا ارادہ بنایا اور پھر بھوک نے ہمیں تڑپایا اور دوپہر کا وقت تھا، اور ہمارے گروپ کے اکثر جو افراد تھے، ممبرز تھے، وہ کہنے لگے آؤ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر آتے ہیں۔ اور ہمیں بھوک تڑپا رہی تھی، ہم نے کہا دوپہر کا کھانا تناول کر لیں، عصر کے وقت نماز کی مسجد نبوی شریف میں ادائیگی ہوتی ہے، دوبارہ سے پھر آ کے اچھی طرح حاضری دیں گے، پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہوگا، کسی اور چیز کی فکر مندی فقر و فاقہ کی گنجائش نہیں ہوگی، ہم رج کے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ ان کی گروپ ممبرز کی زبان میں سے ایک بندے یا بندی کی زبان سے یہ نکلا کہ پاکستان میں تو یہ پڑھتے ہو تیرا کھاواں میں تیرے، پڑھو جڑے جڑے کھاندے ہو تے جڑے گیت گاندے ہو سارے پڑھو نا، میں مولوی کا کام نہیں ہے، نہ میں کر سکنا معذور کی صفت، ساڑھی کی مجال ہے، سارے اسی کی جمعہ نہیں قابل پڑھا سکتا۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ پاکستانی چاہے پڑھتے ہو اتھے آ کے سرکار دی بارگاہ دی زیارت نہیں کر دیتے، کہندے ہوٹل تو لنگر کھان جانا ہے۔ جدر وہی مدینے والا نجمال آقا ہے اتھے گنبد خضرا دا مکین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پھر انہوں اج آکھو نا وہ اتھے بیٹھیاں بٹھایاں بغیر ہوٹل تے جایاں کوئی وسیلہ بناوے تو کونو لنگر کھوا دے۔ بعد میں ممبر پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جمعے والے دن میں رب میرا سب سے بڑا شاہد ہے، گواہ ہے، جس نے میری روح اور جسم کے جان کے حصوں کو ملایا ہے، یہ وہ ذات سن رہی ہے، میں اس کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہا ہوں، حرف بحرف وہی کہہ رہا ہوں جو انہوں نے مجھے کہا، اور میں بڑا رٹا لگا کے ان کی بات کو یاد کر کے پھر بیان کر رہا ہوں۔ نمازیوں میں نے یہ بات بیان نہیں کی تاکہ وہ رٹا سسٹم کہیں کمزوری اس میں واقع نہ ہو جائے، کوئی بات غلط غلط نہ ہو جائے۔ تو کہنے لگے ہم ابھی ادھر کھڑے تھے تو ہم نے بھی پھر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور ہم نے کہا جہاں مسجد نبوی شریف کے سین میں بیٹھے ہیں وہاں پہ ہی ہم دھرنا دے کے بیٹھیں گے۔ آج وہی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات طیبہ کے فیضان سے ہمیں بیٹھے بٹھائے لگ گئے، کہتے ہیں وہ ابھی 20 بندے گئے گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے سامنے زیارت کی غرض سے ابھی سنہری جالیوں کے سامنے بھی نہ پہنچ پائے تھے۔ ایک عرب کی خاتون آئی، ڈبے کی پیکنگ بنی ہوئی ہے، 2 بندوں کا ہی کھانا ہے، اور ہمیں آگے توفتاً کچھ عربی میں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہے جس سے ہم یہی سمجھ پائے یہ آپ 2 بندوں کا کھانا ہے تناول کی۔ کہنے لگے ہم نے کہا یہ لنگر کی کوئی بانٹنے والی تقسیم کرنے والی بی بی ہے، ہم نے کہا ایک ہی کافی ہے، عرب کے اندر بہت زیادہ لنگر دیتے ہیں، ایک بندے کا بھی 2 بندوں کو کافی ہو جاتا ہے، جو گئے ہیں اللہ سب کو لے کے جائے وہ جانتے ہیں اس بات۔ ہم نے کہا ایک ہی کافی ہے، دوسرا آپ بانٹیے۔ تو وہ کہنے لگی وضاحت دے کہ میں کوئی بانٹنے والی تقسیم کرنے والی نہیں ہوں، کہا ہے 2 بندوں کا لنگر ہے، 2 کو ہی کھانا چاہیے اور 2 کو ہی دینے کے لیے آئی ہوئی۔ کہتے ہیں ہم نے پھر حضرت علی کو منن والے 4 یاراں دا ذکر کرنے ہیں تے حضرت علی دی شان دے سب پہ ذکر کرنے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اسی مولا علی کو منن والے ہیں۔ جڑے بھنگ بوٹیاں پیندے نے تے قبرستان نو اپنی جائے جگیر سمجھدے نے، وہ کوئی نہیں منن والے۔ منن والے وہ ہے جو نعرہ علی کے منکر نہیں، اس پر تعلق دائم ہوتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت علی کے یاروں کو
वफादारों को, हजूर के गुलामों को मानते हैं, इमाम हसन को मानते हैं, इमाम मोहसिन को मानते हैं, इमाम हुसैन को मानते हैं, ना सिर्फ सैयदा कायनात को मानते हैं, हजूर की सारी साहबजादियां, हजूर की 3 और भी साहबजादियां हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, सैयदा रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा है, सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा है। सिर्फ सैयदा कायनात का तज़किरा नहीं करते, जो एक एक को मानते हैं वो एक एक की बोली बोलते हैं। हम 4 यारों को मानते हैं, हजूर की 4 साहबजादियों को। तो कहने लगे कि हमने फिर 2 बंदों ने लंगर तनावुल किया और एक एक लुकमा तनावुल किया, तो गुंबद खजरा शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर तनावुल किया। जब वो वापस पलटे तो उन्होंने कहा आओ चले होटल। हमने कहा कैसा होटल? उन्होंने कहा खाना। हमने कहा कैसा खाना? जिनका चैलेंज देकर गए थे, मस्जिद नबवी की इज्जत और अजमत का सदका, गुंबद खजरा की बरकतों का सदका, उसी मदनी वाले आका ने हम पे करम फरमाया। हम लंगर खा चुके हैं, खाना तनावुल कर चुके हैं, खसूसी पैकेज के अंदर खाना हमें पेश कर दिया गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा की बारें इस कदर हमने अपनी आंखों से देखी। मैं ज़ोहर के बाद हाजिर था, अपनी बात नहीं बता रहा, ये सिर्फ इशारा कर किए जा रहा हूँ। बातें तो बहुत सी हुई, लेकिन हर बात बताना जरूरी नहीं होता। ये गुलामों और आका के दरमियान राज की बातें होती हैं। मैं खड़ा था और दुनिया में अगर उतनी देर खड़ा होता तो शायद ये महसूस होता कि कई घंटे बीत चुके हैं। इरादा यही था सिर्फ 10 मिनट की हाजिरी लगा दो, और बहुत दूर खड़ा था गुंबद खजरा के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलामियां पेश करते हुए। तो खड़े खड़े जब मैंने बाद में मोबाइल पे टाइम देखा तो 1.5 से पौने 2 घंटे धूप में बीत चुके थे, और मैंने सिर्फ अभी 4 यारों की 2 मनक़बतें पेश की। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 मनक़बतें, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 मनक़बतें, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 मनक़बतें, अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 मनक़बतें। और अभी मैं जानिब गुंबद खजरा शरीफ चलने का इरादा ही कर रहा था, 6 से 7 कदम आगे बढ़ाए हुए, तो मुझे इशारा हुआ कि अभी तेरी हाज़िरी नामुकम्मल है, अभी तूने जिनका जिक्र करना था तकमील के साथ मुकम्मल तरीके से नहीं किया। सोच में पड़ गया, या रसूलल्लाह खुद करम फरमाइए। मेरे आजिज़ दिमाग के अंदर वो बात डाली है कि मैंने क्या चीज नहीं पढ़ी, चारों को सलाम पेश कर दिया, एक नहीं 2 मनक़बतें पेश करके जा रहा हूँ। करम नवाजी हुई, अता हुई, और कहा गया इमाम हसन के नाम की 2 मनक़बतें पेश कर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की 2 मनक़बतें पेश कर, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम की 2 मनक़बतें पेश कर। और फिर जो उस दिन करम हुआ, बरोज़ बुध था, दिन भी नोट किया, तारीख आपको खुद नहीं बताना चाह रहा, रोज बुध था, जितना करम हुआ। असातिज़ा जब हदीस और मुफ्ती कोर्स पढ़ाते थे, कहते थे जुमेरात को लोग बड़ा अजीम समझते हैं, हजरत जुमे को बड़ा लोग अजीम समझते हैं, सोमवार को बड़ी अहमियत देते हैं, सारे दिन शायान शान हैं, लेकिन जब भी कोई नया काम, नया तोहफा अल्लाह की बारगाह से मिलता है तो बुध वाले दिन नसीब। और मुझे जब नसीब हुआ, उस रात 11 बजे तक मुसलसल बरसात होती रही। जैसे ही हजूर के शहजादों का, नवाजों का, लाडले बेटों का, जन्नती शहजादों का जिक्र खैर पेश किया, हजरत सैयदा कायनात का जिक्र खैर पेश किया, वैसी आखिरी कभी नहीं पहले नसीब हुई थी ना बाद में नसीब। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत तैयबा में एक शख्स आया, हजूर सवारी चाहिए। ये है रऊफ नबी, ये है रहीम नबी, ये है अपनी तबा से ज्यादा हरीस नबी, उम्मतियों का सोचने वाले नबी। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, जिनकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने जो लिखा है कुरान के मुताबिक लिखा है, और जो लिखा है हदीस के मुताबिक। कुरान कैसे कोई सवाल कर सकता है? भाई आला हजरत ने तबस्सुम के बारे में लिख दिया, अल्लाह के कुरान ने कहा मुस्तफा की नरम तबीयत की बात की, हजूर के तबस्सुम को, देह के तज़किरों को छेड़ा। और सूरह आले इमरान पढ़ो, पारा नंबर 4 पढ़ो, रब का कुरान कहता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफद्दू मिन हवलिक। ये अल्लाह की रहमतों में से खास है, बंदो तुम पर रहमत है। अल्लाह ने हजूर के दिल को नरम और जवान बनाया, अल्लाह ने हजूर को कुव्वत मुस्कुराहट अता फरमाई, कलाम के अंदर इंतहा दर्जे की फसाहत और बलागत से नवाजा है। हजूर की तबीयत मुबारक को, मिजाज शरीफ को गुलामों के लिए नरम बना दिया। अगर हजूर सख्त होते, वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफद्दू मिन हवलिक, गुंबद खजरा के मकीन के इर्दा गिर्द घूमना तो बड़ी दूर की बात है, हजूर की ज़ाते तैयबा के इर्दा गिर्द कोई शम्अ रिसालत का परवाना बन के ना घूम सकता, ना आपको देख सकता, ना आपकी ज़ियारत की ताब डाल सकता। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को नरम बनाया, और आने वाली तबीयत दे के बना।
تو صحابی آئے حضور سواری چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواری لے جاؤ. جیسے ہی جانے والے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو حکم دیا انہیں اونٹنی کا بچہ دے دو. مانگنے آئے تھے سواری, اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ دے دو. وہ واپس پلٹے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹنی کا سوال کیا ہے, اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ فرمایا اونٹنی کا بچہ تمہارا کام کر دے گا, جاؤ لے جاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا بچہ خود چلنے کی اہلیت نہیں رکھتا, میں اس کو ساتھ چلاؤں گا یا اس کے اوپر سواری کر کے اپنے سفر کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ پریشان حالی میں تھے, اپنے کام کی مشکلات سے ان کو واسطہ پڑا ہوا تھا, حضور نے ان کا دل لبھایا اور سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کوئی ایسا اونٹ یا بڑی اونٹنی بتا دو جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو. کوئی بتا دو, کسی اور کا بچہ ہو, کسی اور جانور کا. ہر بڑا اونٹ اونٹنی کے بچے ہی ہوتے ہیں. میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کم عمر بچہ ہوگی, میری مراد یہ ہے کہ اونٹنی کے بچوں میں سے اونٹ کی نسل میں سے کوئی. میں بڑی سواری تمہیں دے کے بھیجنے والا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز کے ساتھ اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے ہیں. خلاف شریعت, خلاف حقیقت, خلاف صداقت, خلاف سچائی آپ نے کبھی کوئی بات پسند نہیں فرمائی, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث پاک کے اندر اس قدر تنبیہ فرماتے ہیں, اپنے غلاموں کو متنبہ فرماتے ہیں خبردار آگاہ رہنا, کسی کو ڈرانے کی غرض سے بھی مزاح کی بات, دل لبھانے کی بات, تفریحاً تبن کرنا یہ جائز نہیں ہے. فرمایا اللہ اسے ڈرائے گا جس نے کسی کو ڈرانے کی غرض سے, جیسے اپریل فول کے نام پہ کوئی کہے میں نے تو دل لبھانے کے لیے یہ بات کی تھی. خلاف حقیقت بات کرنا یہ جھوٹ ہے, یہ گناہ ہے, چاہے طبیعت کو لبھانے کے لیے, اس سے مذاق کے لیے کیوں نہ کی جائے, یہ جائز نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق سے پاک تھے, اس سے مذاق آپ نے اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی. اللہ پاک سے دعا گو ہوں حق تبارک و تعالیٰ جتنا سنا سکا, کم علم کم عقل شخص ہو کے اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جتنے جمعے پڑھے اور جن جن میری مبارک ہستیوں نے میری مسند پہ بیٹھ کر جمعے پڑھائے, اللہ سب کا گفتگو فرمانا, علم کی خیرات بانٹنا, دین کی حقیقت حال سے آپ عوام الناس کو آگاہ کرنا, اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے, ان کی مبارک حاضری کو سب کا گناہ گار کی حاضری قبول فرمائے. آپ سب کو دین و دنیا کی سب سے بہتر جزائیں مقدر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.